بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگلہ دیش میں تقریباً 300 حکومت مخالف مظاہرین کی ہلاکت اور وسیع پیمانے پر عوامی مزاحمت کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا۔ راتوں رات وزیر اعظم شیخ حسینہ ملک سے فرار ہو گئی۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات بنی کہ راتوں رات بنگلہ دیش کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پاکستان میں 70 کی دہائی میں بھٹو کو ہٹانے کے لیے تحریک نظام مصطفیٰ جیسے خوبصورت ترین عنوان سے تحریک چلی، جس میں پاکستان کے مذہبی جماعتوں نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ امر 11 سال کے لیے مسلط ہو گیا۔ وہ تحریک نظام مصطفیٰ خطرناک آمریت میں تبدیل ہو گئی، اور جس آمریت کے تحفے ہمارے سماج آج تک بھگت رہا ہے اور برداشت بھی کر رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف۔ بنگلہ دیش میں جن طبقات کی نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف تحریک چلی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ طبقہ پورا نظام حکومت پر ہی قابض ہو کر بیٹھ گیا، اور وہاں کی مذہبی جماعتوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے آفاقی کردار پر عمل کرتے ہوئے فوجی آمریت کا راستہ ہموار کیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کوٹا سسٹم کیا تھا۔ یہ مظاہرے بنیادی طور پر سرکاری ملازمتوں میں ان خاندانوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مختص 30% کوٹے کے خلاف ہو رہے ہیں، جنہوں نے بنگلہ دیش کی پاکستان سے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ اس کوٹے میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ عوامی لیگ ہی وہ جماعت تھی جس کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے 1971 میں پاکستان سے علیحدگی کے لیے بنگلہ دیش کے قیام کی تحریک کی قیادت کی تھی۔ احتجاج کرنے والے طالبہ اس سسٹم کے خاتمے اور میرٹ کی بنیاد پر سرکاری ملازمتیں دینے کے نظام نافذ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ بعض نجی شعبوں میں ملازمت کے مواقع بڑے ہیں، تاہم اب بھی کئی لوگ جاب سیکیورٹی اور مراعات کی وجہ سے سرکاری نوکریوں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن سرکاری اسامیاں بہت کم ہیں اور ان کے امیدوار بہت زیادہ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال سول سروس میں 3000 ملازمتوں کے لیے 4 لاکھ گریجویٹ طالبہ امتحان دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف کئی احتجاج، ہلاکتیں۔ کوٹا سسٹم کے تحت سرکاری ملازمتوں میں خواتین، معذور افراد اور مختلف نسل گروپس کے لیے مخصوص نشستیں رکھی جاتی ہیں، تاہم طالبہ صرف جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کے لیے مختص کوٹے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر اس کوٹے میں کون کون سے ایسے شعبہ تھے جن کو سرکاری ملازمتیں دی جانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش نے ہسٹوریکلی اپنے سول سروسز کے لیے کوٹا سسٹم مختص کیا تھا۔ 2018 تک 30% کوٹا سسٹم میں وہ بچے اور وہ گرینڈ چلڈرن شامل تھے جنہوں نے آزادی کی جنگیں لڑی تھی۔ 10% عورتوں کے لیے مختص کیا گیا، 5% انڈیگس کمیونٹی کے لوگوں کے لیے مختص کیا گیا، 1% وہ لوگ تھے جو کسی بھی طرح کی معذوری اور ڈسیبلٹی کا شکار تھے، 10% وہ لوگ تھے جو کہ اس ریلیونٹ ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 46% گورنمنٹ جاب صرف اور صرف میرٹ کے بیس پر دی جانی تھی۔ طالبہ نے دوبارہ 2018 میں ہڑتال کی، اور جس میں حکومت کو الٹیمیٹلی اس کوٹا سسٹم کو ختم کرنا پڑا۔ اسی ماہ کے اوائل میں ہائی کورٹ کے ایک فیصلے نے 30% آزادی پسند کوٹا ختم کرنے حکومتی فیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اب جانتے ہیں کہ آخر حکومت کا اس کوٹا سسٹم کے بارے میں کیا موقف ہے۔ شیخ حسینہ کی حکومت بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے اہل خانہ کے لیے رکھا گیا کوٹا کا دفاع کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر آزادی کے لیے لڑنے والوں کی قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کی حکومت حزب اختلاف کے مرکزی جماعتوں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی BNP اور دایاں بازو کی پارٹی جماعت اسلامیہ پر انتشار پھیلانے کا الزام عائد کرتی ہے۔ BNP نے طالبہ کی جانب سے جمعرات کو دی گئی ہڑتال کے اعلان کی حمایت کی ہے۔ بدھ کو حکام نے BNP کے ہیڈ کوارٹرز پر چھاپہ مار کر اس کے طالبہ ونگ کی معتد کارکن کو گرفتار کر لیا۔ بنگلہ دیش میں رواں ہفتے ملازمتوں کے کوٹے پر طالبہ کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ ان مظاہروں میں سیکیورٹی اہلکاروں اور حکومت کے حامی طلبہ سے مظاہرین کے تصادم کے بعد پورے ملک ہی اس وقت کشیدگی کی لپیٹ میں تھا۔ جمعرات کو احتجاج کے منتظمین نے مکمل ہڑتال کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اس دوران صرف انتہائی ضروری سروسز کو بحال رکھا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی معتد بڑی یونیورسٹیز نے طالبہ کے احتجاج کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث جامعات کو بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد احتجاجی طالبہ نے مکمل ہڑتال۔ بنگلہ دیش میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں ہزاروں طالبہ شریک رہے۔ یہ مظاہرے اگرچہ گزشتہ ماہ شروع ہوئے تھے، تاہم ان میں رواں ہفتے پیر کو اس وقت شدت آ گئی جب ملک کی سب سے بڑی جامعہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے احتجاجی طلبہ، پولیس اور عوامی لیگ کے حامی طلبہ گروپ کے درمیان تصادم ہوا۔ اس تصادم میں کم از کم 100 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس تصادم کے اگلے روز پورے بنگلہ دیش کی یونیورسٹیز میں پرتشدد احتجاج کا شروع ہو گیا، جن میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ بدھ اور جمعرات کو بھی تصادم کا سلسلہ جاری رہا اور بڑے شہروں میں پیرا
پیراملٹری فورسز تعینات کر دی گئی۔ میڈیا کے اطلاعات کے مطابق جمعرات کو 19 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ احتجاج میں حصہ لینے والے مظاہرین نے جمعرات کو بنگلہ دیش کے سرکاری ٹی وی چینل BTV سمیت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی، پولیس اور کئی سرکاری املاک پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی اور سرکاری املاک کو نذر آتش کر دیا تھا۔ جولائی میں حکومت کی ملازمتوں کے لیے متنازع کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والے طالبہ کے احتجاجی مظاہرین کا خاتمہ پیر کو وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفیٰ دے کر ملک سے فرار ہونے، فوج کی جانب سے عبوری حکومت بنانے کا اعلان کرنے پر ہوا۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق 76 سالہ وزیراعظم شیخ حسینہ کی آمرانہ حکومت کا خاتمہ کرنے والے مظاہروں میں ایک ماہ سے زائد عرصے میں کم از کم 300 افراد مارے گئے۔ یہاں 5 اہم تاریخیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ کس طرح مظاہروں میں تقریباً 17 کروڑ کی آبادی والے جنوبی ایشیائی ملک نے حکومت کو گرا ڈالا۔ بنگلہ دیش میں تقریباً 300 حکومت مخالف مظاہرین کی ہلاکت اور وسیع پیمانے پر عوامی مزاحمت کے بعد وزیراعظم شیخ حسینہ کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر ملک سے فرار ہونا پڑا۔ وہ ڈھاکہ سے ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے انڈیا کے شہر اگرتلہ پہنچی اور پھر ایک فوجی طیارے کے ذریعے دلی کے نواب میں انڈین فضائی کے ہڈن فضائیہ اڈے پر اتری۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ وہ انڈیا سے مستقل طور پر قیام کریں گی یا کچھ دنوں کے بعد وہ کسی اور ملک چلی جائیں گی۔ بعض خبروں کے مطابق ڈھاکہ کے انتہائی کشیدہ اور مشتعل صورتحال کے پیش نظر انہوں نے برطانیہ میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تاہم بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر انڈین اسٹیبلشمنٹ یہی چاہے گی کہ وہ کسی اور ملک میں پناہ لیں۔ دوسری جانب بنگلہ دیش ملک کا نظم و نسق فوج نے اپنی کمانڈ میں لے لیا ہے اور مسلح افواج کے سربراہ جنرل وقار الزماں سبھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک عبوری حکومت قائم کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ دوستو، بنگال کی عوام مسلم لیگ بنانے، اسے منظم کرنے اور بعد ازاں پاکستان کے قیام کی تحریک میں بھرپور شریک رہے۔ پاکستان بن جانے کے بعد بھی اسے ہر لحاظ سے مضبوط بنانے میں ان کا کردار مثالی رہا۔ موجودہ پاکستان تو قیام پاکستان کی تحریک میں زیادہ متحرک نہیں رہا۔ تعلیمی، دینی، سیاسی، معاشرتی، تمدنی شعور میں بنگال کے مسلمان برٹش انڈیا میں ممتاز رہے۔ آزادی اور تقسیم سے پہلے بنگالی مسلمان کانگریس کی تمام تر چال بازیوں اور ہنگاموں کے باوجود اپنے الگ صوبائی تشخص بحال رکھنے میں کامیاب رہے۔ باوجہ وہ ایک انتہائی منظم سیاسی اور مسلح باغیانہ تحریک کے ذریعے پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ابتدا میں بہت مشکل ادوار دیکھے، فوجی امریت اور سیاسی امریت ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن اجتماعی شعور پیدا رہا۔ ملک کو معاشی لحاظ سے مستحکم کیا، آبادی کے بڑھتے ہوئے قافلیے سے اجتماعی دانش کے ذریعے نجات پائی۔ بھارت کی پرکسی اسٹیٹ بنانے کے بجائے اپنے ملک کو آزاد اور خود مختار رکھنے کے لیے بہت قربانیاں دی، جمہوریت اور میرٹ کی بحالی کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے۔ بھارت جیسی توسیع پسندانہ سوچ اور طاقتور ہمسائیگی کو شکست فاش سے ہمکنار کیا۔ اسی کو اجتماعی سیاسی شعور کہتے ہیں۔ صاحب عقل و دانش اس تحریک میں بہت سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اجتماعی شعور کی فصل پاکستان کی لیڈرشپ اور عوام نے ابھی تک کاشت نہیں کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔